اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اس جہان میں اللہ الرحمن نے بھیج کر کے جتنی زندگی کی ضروریات تھیں، لوازمات حیات تھے، وہ سب عطا کیے۔ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مالک نے جہاں حواس خمسہ سے نوازا، ان حواس خمسہ کی، انسانی وجود کی، اس کے عقل کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ارشاد کے لیے، ہر دور میں وقت کے پیغمبر کو اللہ کا نمائندہ بنا کے، رسول بنا کے، نبی بنا کے، ہادی و مرشد اور مرسل بنا کے بھیجا۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے اپنی من مرضیاں کرنے کی بجائے اپنے مرشد اور ہادی سے پوچھا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، بسیرا کیسے کرنا ہے۔ اور محرومی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنی مرضیاں کی اور خود کو اپنی خواہشات کا پیروکار بنایا، دنیا بھی گوا بیٹھے اور عقبہ بھی برباد کر بیٹھے۔ حضرات گرامی، رسالت اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ رب کا استفاع ہوتا ہے، یہ بندوں کی مرضیوں سے، چاہتوں سے، آرزوؤں سے، خواہشوں اور تمناؤں سے، یا پڑھنے لکھنے سے، یا ڈگریاں پا لینے سے، یا مختلف مراحل طے کر لینے سے یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا۔ رب جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، انتخاب فرما کے، نبوت کا تاج پہنا کے، دنیا والوں کے اندر رکھ کے، پھر ان کے سامنے ان کا ماضی رکھ کے، کردار کو، کریکٹر کو، گفتار کو معیار بنا کے، میرا مالک دنیا والوں کی اصلاح کا سامان کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے چلا، آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام سے بڑھتا ہوا، ان کے نافرمان بیٹے کی موت کے ساتھ رب کے باغی و طاغی جن کے دماغوں میں پانی بھرا ہوا، اپنے ظرف سے باہر، آپے سے باہر تھے۔ اللہ نے والجزاء من جنس العمل، پانی اگر دماغ کے اندر بڑھ گیا تھا اور طوفان کھڑے کر رہا تھا، بغاوتوں پہ اترا ہوا تھا اور شرک کے سونامی کھڑے کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پانیوں سے سزا دے کے دھرتی کو صاف کر دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کے باقی 3 بیٹوں سے نسل چلی، آپ اور میں آج جس خطے میں موجود ہے، یہاں اور قرب و جوار میں اللہ کی دھرتی پر پے در پے انبیاء اور رسل آتے رہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا مالک نے جناب خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ نبوت دنیا کے 4 بنیادی
دلائل کے ساتھ جنہیں ادلہ اربع دنیا جانتی مانتی ہے، اس کے ساتھ ثابت قرآن مجید کی اپنی 6229 آیات اور سورۃ الفاتحہ کی 7 اور مجموعی طور پہ 6236 ان آیات کے اندر ایک ایک آیت ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی آیت نہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو ثابت نہ کرتی۔ حضرات اس کی وجہ کہ کتاب اللہ میں جو کہہ دیا گیا وہ آخری حتمی دلیل ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش نہ اس میں کمی کی گنجائش۔ ایک تو وہ دلائل ہیں کہ جو اسپیشلی ختم نبوت کے عنوان پر ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے جس در کو بند کیا تھا، جس دین کو مکمل کیا تھا، اس کے اندر چور دروازے 3 راہوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تینوں چور دروازے بند کر دیے۔ پہلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبوت کے لیے اگر بات حسب کی، نسب کی، برادری کی، قبیلے کی، ذات بات کی، شجرے کی، آل کی اور اولاد کی، بیٹوں کی ہے، کوئی اٹھے اور کہے کہ میں سید ہوں، ہاشمی ہوں، مطلبی ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آل رسول آل محمد ہوں، لہٰذا مجھے نبوت کا حق ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے کسی کو مردانگی تک، جوانی تک پہنچنے کا ٹائم ہی نہیں دیا کہ وہ صاحب اولاد ہوں، ان کا نسب چلا ہو۔ لہٰذا آل کے نام پہ، سید کے نام پہ، سادات کے نام پہ کوئی اٹھے اور دعویٰ کرے نہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ بندہ غلط ہے، بے دلیل ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یاد رہے یہ فرنچائز نبوت کی آخری فرنچائز، یہاں پہ ہم نے جن کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، جن کو نمائندہ بنایا ہے، رسول پیغمبر بنایا ہے، جن کو نبوت کا تاج دیا ہے، وہ بائی نیم ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اس میں ان کا نام نامی، اس میں گرامی محمد ہے، لیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے۔ ان کا عہدہ اور اتھارٹی رسالت ہے، ان کی کرسی پہ کوئی دوسرا بیٹھے گوارا ہی نہیں۔ لہٰذا کوئی دعویٰ کر کے آئے کہ میں رسول، میں پیغمبر، میں ہادی، میں رہبر، میں پیشوا، میں مقتدی۔ دنیا میں بگاڑ، جب تک بگاڑ باقی ہے، اصلاح کی ضرورت باقی ہے، جب تک اصلاح کی ضرورت باقی ہے تب تک وحی کی ضرورت باقی ہے۔ لہٰذا وحی جاری و ساری ہے اور نبوت بھی جاری ہے۔ نبوت کے ساتھ یہ رسالت کے سلسلے وہ میرے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں دھوکے میں ہے یہ بندہ، اس کی بات سننا گوارا نہ کرنا۔ ہم نے بائی نیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ خاتم النبیین، سارے نبیوں کے تمام مسائل، سارے احکام، سارے فیصلے، ساری باتیں تب تک قابل تسلیم نہیں ہیں جب تک وقت کے نبی کی بات کے اوپر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہ لگی۔ وخاتم النبیین، حضرات بڑے سارے لوگوں نے دارالافتاء چلا رکھے ہیں، اور کسی امتی کو
یہ ویلیو، یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ جو فیصلہ، جو فتویٰ وہ دے دے وہ حتمی ہے، وہ ختمی ہے، وہ اس کے خلاف دلیل نہیں لائی جا سکے گی۔ لیکن رب نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے عقیدے پہ بھی ختم نبوت کی مہر ہے تو لے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اگر اللہ کا تعارف دیگر چیزیں، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تیرے معاملات، حقوق، بیوع، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، خوشی، غمی، دکھ، درد، سیادت اور قیادت زندگی کا کوئی پہلو ہے، اگر اس پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ مسئلہ چلے گا، وگرنہ آپ کے اس مسئلے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے وقت ہے، وہ بے دلیل ہے۔ ختم نبوت کے تینوں پہلو جو چور دروازے بنائے گئے، بند کر دیے گئے، اور اللہ نے آسمان سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہہ کر کے کہ جو دین ہے اسلام ہے اور جو نعمت ہے وہ اللہ نے مکمل کر دی ہے اور اللہ اس پہ راضی ہے، یہی حتمی ہے، اسی کو لینا ہے، اور چیز مکمل ہے، اکمل ہے، اشمل ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کسی بھی آیت کو آپ پڑھیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ ختم نبوت پہ دلیل کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے رب کی ربوبیت کو بیان کیا، لیکن اس پہ حتمی مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مقدمہ کمال لکھا، اور بالخصوص تفسیر القرآن العظیم کے مقدمہ میں جب بات چلی بنی اسرائیلی روایات کی کہ پہلے انبیاء کی زندگیاں، ان کے احوال، ان کے مسائل، ان کے معاملات، وہ بیان کرنے والی روایات کی ویلیو کیا ہے؟ کہا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہیں وہ لی جائیں۔ کیوں؟ ان کی موافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی بات کر رہی ہے۔ جو مخالف ہے بھلے سونے سے کیوں نہیں لکھی گئی، رد کر دی جائیں گی، ریجیکٹ کر دی جائیں گی، اور جو کتاب و سنت کے مخالف بھی نہیں اور کتاب و سنت سے ان کے لیے دلیل نہیں، کوئی ایسا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ اور ختم نبوت کی مخالفت نہیں کر رہا، فلا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ یہ نچوڑ جو نکالا گیا، جو محدثین نے، مفسرین نے یہ بات کہی، یہ دلیل ہے اللہ کی کتاب کی ختم نبوت کے ساتھ ایک آیت کے جڑے ہونے کی۔ ربوبیت کا جو تعارف قرآن نے کروایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، پوری کائنات میں، کل کائنات میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں رب، میں پالنہار، میں پروردگار، میں رب کا عرش، میں اللہ کا قدم، میں اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیوی، یا میں اللہ کا حصہ یا رب کا جز ہوں، تو جواب ایک ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ پالنے والا ہے، باقی سب مربوب ہیں، پالے گئے ہیں۔ کائنات میں، جہانوں میں جتنی بھی ورائٹی ہے، جتنی بھی سی روح چیزیں ہیں، جماعتات ہیں، نباتات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا پالنے والا، بڑھانے والا، سنبھالنے والا، نظام اور سسٹم چلانے والا اگر کوئی ہے تو ایک اکیلا اللہ ہے، اور تعریف کی جائے گی تو ساری تعریفیں اسی کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ آئیے دوسری آیت کو لے لیں، الرحمن کو اٹھائیں، الرحیم کو اٹھائیں، رب کے اس تعارف کو، مالک یوم الدین کو۔ اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اس معاملے پہ ختم نبوت والی مہر اور پیغمبر کی بات، وہی دلیل یہی کہہ رہی ہے، قیامت آئے گی، سزا و جزا کا دن لگے گا، معاشر جو ہے وہ سجے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، حساب و کتاب ہونا ہے، میزان لگنا ہے، عمل تلنے ہیں،
कुफ्फार ने जहन्नम में जाना है, मुशरिकीन ने, मुल्हिदीन ने, मुनाफिकीन ने वो अंजाम देखना है जो किताब खुदा बता रही है। और मोमिनीन ने, मुवहिदीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतीईन ने, इन्होंने अल्लाह की रहमतों के साए भी लेने हैं, हौज़े कौसर के जाम भी लेने हैं, महबूब की मईयत भी लेनी है, जन्नतुल फिरदौस भी मिलनी है। हाँ हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस कायनात में बंदे को बंदा बन के रहना होगा और मदद करेगा तो सिर्फ अल्लाह करेगा, मांगेगा तो रब से मांगेगा। ये मसले पढ़ते चले जाइए। खत्मे नबूवत की एक एक आयत पे मोहर लगी हुई, मसला बयान, अहकाम का बयान, नवाही का बयान। अगर कसस और वाक़ियात जिक्र हुए, नवाही का बयान, जितनी भी चीजें और वैरायटियां किताबुल्लाह में खबर की इंशा की मिलेगी, उसकी तस्दीक मोहर नबूवत कर रही है। तो हर आयत खत्मे नबूवत पे अपने एतबार से दलील बन के खड़ी है। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरामीन, जैसा कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तमसीलात, और वो बिल्डिंग की मिसाल और उसमें एक ईंट की कमी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत। इसी तरह तीसरी दलील उम्मत का इजमा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे सिद्दीकी में पूरे असहाब का मिल करके, जम करके, तलवारें पकड़ करके, खून के साथ तहरीर करके कौम को बताया कि इस उम्मत ने इस फैसले के ऊपर कील या काल से या बातों से मुकाबला नहीं करना, बल्कि अगर इस चीज के ऊपर अकीदा है, इजमाई अकीदा है, सारे सहाबा मिलके अपने खून की नदियां बहा के, गर्दनें कटवा के, मुसैलमा कज़्ज़ाब इस झूठे मुतनब्बी की पूरी की पूरी कुव्वत को और ताकत को समेट करके, लपेट करके जहां फेंका था। ये इजमाए उम्मत है कि खत्मे नबूवत का मसला ये अकीदे का हिस्सा है, और इसका फैसला प्यार से नहीं, गुफ्तार से नहीं, बल्कि तलवार की धार से किया जाएगा। और चौथी दलील कियास, अकल। अकल भी यही कहती है कि जब किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, जरूरतें होती हैं, नाप पड़ते हैं और ये सिलसिले बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब जाकर के कद स्टिल हो जाता है, उम्र के साथ ये चीजें बढ़ोतरी, नशो नुमा रुकती है और इंसानी वजूद मुकम्मल होता है, तो फिर उसकी नाप भी एक जगह रुकती है। जो जो जरूरतें थी, तकाजे थे, मसाइल थे, वसाइल थे, हाजात थी, उसके मुताबिक शरीयत उतरती रही, लोगों को चेंज देती रही, और उसमें तहवील होती रही, तब्दीलियां आती रही। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस इंसानियत के तमाम तर मसाइल को, जरूरियात जिंदगी को वो हतमी और हतमी शक्ल की दी, और ऐसे अहकाम दे दिए कि जिसके बाद किसी नए मसले की जरूरत नहीं रहती। हजरात, बाकी टाइम उन अहबाब की खबर लेकर के कि जिन्होंने नबूवत के दावे किए, एक लंबी लिस्ट है। हमारे इलाके का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुंशी, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट नबी अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बनाए होते हैं, हसीन बनाए होते हैं, वाहिद नबूवत का दावेदार था कि जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट टोटली अपनी तहरीरों के मुताबिक जीरो है। हमने किसी को जॉब पे रखना हो ना, मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक ना है तो लोग साइड पे कर देते हैं। हज उम्रे पे जाते हुए कभी आपका पोलियो के खतरे थे, और अभी और कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मगर इधर जो मेडिकल सर्टिफिकेट आया, मेरा रब बचाए, महफूज रखे, अल्लाह के हसीन इंतखाब को छोड़ के जब रब की तकदीर पे राजी नहीं हुआ और वक्त से पहले जरूरत से ज्यादा और हिस्से से ज्यादा मांगा, रब ने पैगंबर का खातमुन नबिय्यीन का उम्मती बनाया था और कायनात का अजीम तरीन शरफ था, लेकिन बदबख्त इस पे राजी नहीं हुआ और क्या बनना चाहा, बड़ा होना चाहा। तो मेरे रब यहाँ मुआमला फरमाते हैं, वल मुआमलतु बिनकीज़िल क़स्म। शैतान ने बड़ापन दिखाना चाहा, अना खैरुम मिन्हु बोला, रब ने धुतकारा भी, फिटकारा भी, लईन भी बनाया, इब्लीस भी बनाया, शैतान भी बनाया, रांदा दरगाह कर दिया, रुसवा करके रख दिया। अल्लाह ने इसे उम्मती बनाया, मगर ये उम्मती होने पे राजी नहीं हुआ और जो रब ने दिया था उससे बढ़ करके मांगा और नबूवत का दावा कर बैठा। मैंने चेक किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लानतें किसको भेजी गई?
میں چیک کر رہا تھا سروے، اپنے اپنے ٹیسٹر ہوتے ہیں، مختلف ذرائع سے ہم چیک کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ لعنتیں کس بندے پہ برسی ہیں، تو بغیر کسی افتراق کے لعین قادیان کے اوپر کائنات کی لعنتوں کی بچھاڑ ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، کوئی پل ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب لعنتوں کی پھٹکار کی ایک لمبی چوڑی گردان اس کے حصے میں نہیں جاتی۔ حضرات سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس بندے نے وہ چاہا جو اس کا تھا نہیں۔ اب آئیے، اگر کوئی لاجک دیتے نا دلیل تو میں مان لیتا۔ لاجک کیا دیتے؟ مثلا کہا گیا کہ پرانا پاکستان ٹھیک نہیں ہے، نیا بنانا چاہیے، لاجک دی، لوگوں نے مان لیا اس میں یہ چینج کریں گے نیا بن جائے گا۔ الحمدللہ محنت کی، اللہ کا شکر ہے نیا بن، کوئی لاجک تو تھی نا۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فساد ابھی بھی باقی ہے، ضرورت باقی ہے، لہذا نبوت کی ضرورت، وحی کی ضرورت، میری ضرورت۔ بیٹا یہ ہم دو رفتہ چھوڑے بات کھا۔ اچھا اب اس نے جو کیا لاجک دیتا میں مان لیتا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں صحیح البخاری کی صرف فہرست اٹھا لیں، صحیح مسلم کی فہرست لے لیں، کتب کے جو نام ہیں صرف وہ لے لیں، ایک ایک طالب علم کی حیثیت سے رکھ کے سامنے بیٹھ جائے اور پتہ کرے کہ جو پہلا تھا مثلا 33 سیٹ چلے اپنے دور جو ٹھیک چلے سونا چلے، کوئی کہے کہ جناب میں اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ اس میں نیٹ نہیں چلتا، چلیں بات آ گئی کہ نیٹ نہیں چلتا، نیٹ کا دور ہے، نیا تقاضے، نئے زمانے، نئے حالات، نئے احوال، چلے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر آج کے نیو اور جدید اور لیٹسٹ اور لاسٹ ورژن اس کو لے کے کوئی اٹھ پہ انگلی اٹھائے، ممکن ہے اس میں وہ پرابلم ہو۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں جناب وحی کا سلسلہ، کتاب بدء الوحی جناب امام بخاری نے آغاز کرا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین کو وحی دے کر کے بھیجا، آئے ہر نبی بھی آئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ایک ایلیگیشن تو لگتی یہودیوں نے لگائی تھی کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے وحی لے کے آنی تو تھی بنی اسرائیل کے پاس اور یہ چلا گیا بنی اسماعیل کے پاس، تو بات بنی، لیکن اس نے کیا لاجک دی؟ جبریل امین کو کیوں چھوڑا؟ ان کی وحی پہ اعتماد کیوں نہیں آیا؟ یا ان کا نزول اگر رب نے بند کیا تھا اور سینکڑوں دلائل تھے، اس نے وہ رستہ کھلوایا، آخر ضرورت کہاں پہ تھی؟ بتایا تو جائے۔ کتاب بدء الوحی سے لے کے جبریل امین کی آمد سے لے کے ہر پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ نازل ہونے کے معاملات سے لے کے ان کی تمام شکلیں اور صورتیں اور جن جن احوال میں اترتے رہے، کہیں پہ انگلی اٹھائی ہوگی یہ انسانی شکل میں آتا ہے اس لیے مجھے ضرورت نہیں، یہ جو ہے فلاں شکل میں آتا ہے اس وجہ سے ضرورت نہیں، یہ مسئلہ ادھورا تھا، جبریل نے امانت نہیں دکھائی، لہٰذا ہم چینج کر کے فرشتہ بدلنے لگے، فرشتہ بدلنے لگے، لوگ ناظم بدل لیتے ہیں، لوگ خطیب بدل لیتے ہیں، امام بدل لیتے ہیں، قاری بدل لیتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ، اس میں یہ مسئلہ۔ اس محترم نے اپنے کے نزدیک جتنا محترم کہلایا ہے، کبھی کسی نے سوال کرا کہ جناب جو آپ نے فرشتہ چنا ہے ٹیچی، جس ٹیچی کو چنا ہے، اصل میں یہ ٹیچی اٹیچی کیس سے جس میں ڈالر رہتا ہے، جس میں کرنسی اور ساتھ میں لکھے ہوئے احکام، یہ پڑھ کر کے بیان کرنے والوں نے اگر اپنی وحی کا رخ، فرشتے کا رخ بدلا، نام بدلا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں جناب لائیے کتاب ایمان ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے لوگ ان کا ایمان، ان کا دین، اس کے اندر مسئلے تھے، ضرورتیں تھی، مسئلے کا ہونا، معود کا ہونا، مسیح کا ہونا، آ کر کے تجدید کرنا، مجدد کا ہونا، ان احوال کو دیکھنا، برائیوں کو روکنا، غلطیوں کو روکنا، دنگے فساد کی اصلاح کرنا ضروری تھی۔ مجھے بتایا جائے ایمان کے 6 رکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی مہر کے ساتھ دیے تھے، انگلی تو رکھی جاتی
جاتی نا کہ اللہ پر ایمان جو ہے اس میں یہ نقص ہے، اس میں توحید ذات کی بات کی گئی ہے کہ رب کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں نا، پانچوں کی دلالت درست نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی اور بھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، حضرات رد کیا جاتا اور کوئی ایلیگیشن لگائی جاتی، کوئی اس کے اوپر آبجیکشن ہوتی، اعتراض کا نقطہ اٹھایا جاتا، میں مانتا، لیکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکا۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات، اللہ کی بات اور اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، صفات کے تقاضوں کے اندر جو ہے وہ توحید بیان تو بیچارہ نے دھکے کھا کے وہی اٹھا کے کاپی کر کے اور فوٹو سٹیٹ دے کر کے دنیا کو کہا کہ میں جدید مسائل لا رہا ہوں۔ ایمانیات کے اندر پہلا رکن جو ہے ایمان کا بدلہ نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں نکالا۔ دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان، جتنے ملائکہ کا ذکر کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں ہے کہ اللہ کے بیت المعمور کی جو ایک دن زیارت کر لیتے ہیں پھر پوری زندگی ان فرشتوں کی باری نہیں آتی۔ وہ 70,000 فرشتے جو ڈیلی انٹری لے رہے ہیں، اس انٹری کے ساتھ ان کو دوبارہ موقع نہیں مل رہا۔ نقطہ اٹھاتا اللہ کے یہ ملائکہ، ان میں کبھی یہ نہیں بتایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ اللہ یہ ادھورا چھوڑا، یا جو ملائکہ کے بارے میں کہا تھا عباد مکرمون، یہ درست نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، کچھ بتایا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اور اسی طرح ایمان کا تیسرا رکن اللہ کی الہامی کتابوں اور صحیفوں پر یقین اور ایمان جو رب نے انبیاء کو دیے، صحف ابراہیم ہو یا صحف موسیٰ ہو، زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو، کہا ہوتا نہ بتایا ہوتا کہ ان کے اندر یہ نقص، یہ پرابلم، یہ جو تحریف کا کہا گیا ہے تحریف نہیں ہوئی، جو تنقیص کا کہا گیا ہے نہیں ہوئی، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ میں بیان کروں گا اس لیے جدت کی ضرورت، مسئلے کی ضرورت، ختم نبوت ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، میں آ کر کے اس پہ اضافہ کر کے آپ لوگوں کو معلومات صحیح دوں گا۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں صرف اتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، میں آپ کو 1.25 لاکھ نبیوں کا تذکرہ دوں گا، کمی رہ گئی ہے میں پورا کروں گا، کچھ تو اضافہ کرتا ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا کہ چلے یار اس بندے نے، وہ بی بی تھی نا ایک، تو لینے گئی تعویذ، پوچھا حضرت اس کا ہدیہ کیا ہے؟ کہنے لگے باجی اسی کیڑے کو پیسے لینے، جیبا بھرنیاں، کوٹھیاں بناونیاں، بڑی سادی جی گل تے ہلکا جہا ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں انبیاء بھیجے نے ہر نبی دے صدقے 1 روپیہ بن رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیٹھے ہوتے ہیں سارے اس طریقے سے پھندے لگا کے پھنسانے والے، لیکن اللہ تجھے سمجھ دے دے۔ سامنے سے بی بی کہنے لگی بسم اللہ، پیرو عام لو، بڑی بڑی گل کی تیجے تو بڑی سوکھی گل کی تیجے، تو میرا تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ کوئی زیادہ مول تو نہیں روپیہ ہے، بس تسی ایویں کرو اللہ دا نام لے کے شروع کرو، نا گننا شروع کرو، جننے نبیاں دے نام لئی جاؤ گے میں روپیہ دیتی ہے۔ بھئی اگر تو نے اتنے بڑے بڑے دعوے کرے ہیں میں مسلم مسیح میں موعود، میں یہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، ترقی کے مواقع تھے مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترقی نہیں کر سکے، شہید تھے مگر استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عرب کی بود و باش تھی، ان کے پاس وہ روم والی وہ فارس والی ثقافت نہیں تھی، بدوی ماحول تھا، لہٰذا وہ ترقی کے مواقع نہیں ملے جو مجھ کو ملے، مجھ کو ملے تھے، نیا نالج تھا، نئی ماشاءاللہ تیری تعریفیں تھی، تو عدالتوں میں رہا تھا، تو منشی تھا، کچھ تو اضافی دیتا۔ اور پھر اگر تو نے ایمان کے 5ویں رکن موت کے حوالے، آخرت کے حوالے، قبر کے حوالے کچھ تو اضافہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جہانوں کا ذکر کیا ہے وہ جہان صحیح نہیں ہے، انسان زندگی کے بعد سکرات نہیں ہے، سکرات کے بعد موت نہیں ہے، موت کے بعد جو ہے وہ تکفین نہیں ہے، تجہیز نہیں ہے، تغسیل نہیں ہے، یہ جنازہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، اس میں یہ کمی ہے، یہ دعائیں نہیں پڑھی یہ ہونی چاہیے تھی، یہ پڑھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یا قبر ایسی نہیں ہونی چاہیے، قبر میں تدفین نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے میت کا سر لانا داخل کرنا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ والا جو ہے وہ سلوگن یا یہ والا پاسورڈ یا کوڈ پرانا ہو گیا میں نیا دیتا ہوں، یہ ہیک ہو جاتا ہے
ہے اس کی وجہ سے فرشتے پکڑ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے، یا قبر کے اندر یہ سوال و جواب یہ حقیقت نہیں، یا قبر جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ باغیچہ یا وہ جہنم کا گڑھا نہیں، یہ ونڈو ادھر سے یا ادھر سے کھلنے والا معاملہ ایسے نہیں۔ میں نیا بتاتا ہوں، نیا دور ہے، ونڈو جو ہے کہاں سے چلی تھی، ہماری کمپیوٹرز کی کہاں تک چلی گئی، تو کچھ تو نیا دیتا نا، میں بھی دیکھتا سمجھتا کہ آخرت کے حوالے سے بتاتا کہ حشر نہیں ہے، نشر نہیں ہے، وہاں پر کوئی حوض کوثر نہیں ہے، رب کا عرش کا سایہ نہیں ہے، جہنم یا جنت کے مرحلے نہیں ہیں، یا ایمان کا چھٹا رکن۔ تقدیر کے بارے میں کوئی تو وضاحت دیتا کہ جناب یہ تقدیر، یہ نصیب اور یہ مقدر اور قسمت، یہ ساری تقسیمات ایسے نہیں ہیں، میں بتاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیچارے کی کتابیں بتائیں، اس کی تحریریں، اس کی تقریریں، اس کی نوابی سوچ اور سب کچھ بیکار کا بیکار کیا۔ کتاب الایمان کے اندر ایمان کے 6 ارکان کے اندر کسی جگہ بھی کوئی خاص تبدیلی دکھا نہ سکا، لاجک دے نہ سکا، دلیل دے نہ سکا، نقص کو پیش کر نہ سکا، صرف آیا اٹھ کر کے کاپی کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیا اور ایمانیات کی گفتگو کو لیا، عربی کے چند جملوں کو ڈھالا اور اپنے لب و لہجے میں اپنی تیزی اور تراری دکھائی، کچھ دیر کے لیے تقریریں مباحثے کیے، دلائل مسئلے دیے، فتوے لگائے، اٹھ کر کے مناظرے کیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ نبوت کے سینے پہ چڑھتا ہوا یہ متنبی اور یہ جھوٹا کذاب آدمی اٹھ کر کے دعوی نبوت کر بیٹھا اور اس کے حواری اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کو کہتے ہیں کوئی لاجک تو دو، ایمان کے حوالے سے حضرات اسلام کے جو ہے وہ 5 رکن ہیں۔ آئیے شہادت کے حوالے سے کہتا کہ اللہ ایک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا سلوگن، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جملے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں یہ نقص ہے، یہ نہیں بنتا، یہ اولڈ جو ہے ورژن ہے، یہ سلیبس پرانا ہو چکا ہے، اس میں سے یہ نکالا جائے گا، یہ نکالا جائے گا۔ آئیے نماز کو لیجئے، نماز کے لیے وضو ہے۔ کچھ تو کہتا رہا کہ میں نیا نبی ہوں، دینے آیا ہوں، انہوں نے جو استنجے کا طریقہ بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں، استنجے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ جناب سلمان فارسی کو تو کہنے والوں نے کہا تھا، سنن النسائی ہے، ان نبیکم یعلمکم حتی الخراء، تمہارا پیغمبر تمہیں استنجے کے مسائل بتاتا ہے۔ اتنی لمبی ہجرتیں، اتنے جو ہے وہ علاقے وطن چھوڑے، آزاد سے غلام بنے، باپ کا پیار، ماں کی ممتا، بہنوں بھائیوں کا تعلق، رشتہ دار تو نے اپنے یارانے دوستانے سب توڑے، یہاں آ کر کے کیا ملا؟ استنجے کے مسائل سیکھ رہا ہے۔ جناب نئے آئے تھے، نیا دور تھا، نئے تقاضے تھے، نیا زمانہ تھا، نئے حالات تھے، جدت تھی، سمجھدار تھے، یورپ تلک تعلق تھا، نئی سے نئی معلومات تھی، پیچھے فرشتہ آیا تھا۔ اتنا تو بتا دیتے کہ آپ لوگوں نے نا جی یہ پتھر یا ڈھیلا یا پانی کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ ہم آپ کو یہ والا محلول دے کے جا رہے ہیں، یہ والا کیمیکل دے کے جا رہے ہیں، یہ والا پرفیوم دے کے جا رہے ہیں، جب استنجا کیا جائے تو یہی چھڑک لیا جائے، باقی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا کہ چلے کچھ جدید، کچھ نیا لے کر کے آئے ہیں، یاروں نے اگر تبت کو ختم کیا، کچھ نئے نئے اس نے فارمولے ڈالے اور وہ چل گئی، اور جلد گوری کرنے والی کریمیں ماشاءاللہ مارکیٹ بن گئی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں استنجے میں تو کیا نیا دے کے گیا؟ اور اس کے حواریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا لیا؟ میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں میں نقص کیا تھا؟ آپ روک کے گئے کہ بھائی آپ سے شرمگاہ کو نہیں چھونا، یہ کہتا نا آ کے کہ نہیں 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 اب معاملہ نہیں رہا، اب جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی اجازت مل گئی ہے، ایسے ہے ویسے ہے، یا کچھ اور کہتا یہ بایاں قدم آپ نے اندر رکھنے کا بولا ہے، اب ایسے نہیں ہے، اب دایاں رکھا جائے گا، کچھ تو لاتا، یا کہتا کہ چلے دونوں پاؤں کے بل نہیں، سر کے بل جایا جائے۔ اور اپنی زندگی کی آخری عمر میں جیسے سر کے بل گیا تھا، مور لگا کے بتا دیتا یہ میرا کردار ہے، یہ میرا کریکٹر ہے، یہ میرا پریکٹیکل ہے، میں قول کا بھی پکا، میں فعل کا بھی پکا، میں عمل کا بھی پکا، لہٰذا آج کے بعد جب بھی واش روم جانا ہو تو ایسے جانا، اوندھے منہ جانا، منہ کے بل جانا، اور یہ ایسے ایسے جو ہے وہ دھونا اور کرنا۔ لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ آئیے وضو کو لیجئے، کوئی تو اعتراض کیا ہوتا، ہاتھ دھونا ایسے ٹھیک نہیں ہے، 3 مرتبہ کا معاملہ جو ہے نہیں، اب 4 کی مرتبہ کی ضرورت ہے، کورونا کو دور آنا ہے، ایسے ایسے یہ فیشن کوئی یہ فلان ہے، تم یہ کرو وہ کرو، اتنی مرتبہ دھو، اتنے سیکنڈ دھو، اتنا دلک کرو، یہ جو ہے صابن لگاؤ، سینیٹائزر لگاؤ، اس کو کرو، اس کو استعمال کرو، اس میں جدت ہے۔ یا کلی جو ہے منہ میں پانی ڈال کر کے کیسے کرتے
مرزا جی کو نیا طریقہ بتا کے گئے ہوں. میں ساری دنیا مرزائیت سے پوچھتا ہوں, کوئی منہ میں پا کے گرگر کرنے کا کوئی نیا اسٹائل دے کے گئے ہوں, ناک میں پانی چڑھا کر کے بس چڑھائے رکھنا ہے, واپس نہیں کھینچنا, اس کو جہاں جاتا ہے لے جائیے, یہ کہہ کے گئے ہوں. یہ جھاڑنا نہیں ہے, یہ ایسے نہیں کرنا, چہرے کو ایسے نہیں تو ایسے دھونا ہے, اور بازو جو ہے یہاں تک نہیں, وہ چلے پگلو تک لے جائیے, اور جو ہے وہ سر کا مسا ایسے نہیں, انہوں نے آگے سے پیچھے کا بتایا, تم پہلے پیچھے سے آگے لاؤ, آگے سے ادھر لے کے جاؤ, کان کا مسا یہ والا انداز درست نہیں ہے, کچھ اور کہا ہوتا, پاؤں کے دھونے کا کوئی اور ڈھنگ دیا ہوتا, اسے پنڈلیوں یا رانوں تلک لے گئے ہوتے, کوئی لاجب تو دی ہوتی. میں نہیں کہتا کہ ضرورت تھی اس اضافے کی, اس نئے نبی کی. اگر میرے پیغمبر کی باتوں کو اٹھا کے کاپی کر کے دیکھے, اسی کی چھاپ چلا کے اپنا سارا سیٹ اپ چلانا ہے, تو پھر عالم بن کے رہتا نا, العلماء ورثۃ الانبیاء, وارث بنتا, دلیل ہوتی, بات ہوتی, تو دلیل پیش کرتا, تو نبی نہیں تھا. نبی ہوتا ہے جس کی ہر بات دین ہوتی ہے, ہر فعل ہر عمل دین ہوتا ہے. باقی ہر شخص کو دین کے مطابق اپنا قول فعل قرار عمل گفتار کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے خلاف لے کر کے آئے تو چوتے ہوتے ہیں, رسوائی ہوتی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, کہتا نا کہ مسجد میں دایاں قدم اندر نہیں رکھنا, آپ نے بیٹھ کے گھیسی کرتے آنا ہے, زیادہ فائدہ ہوتا. چلے کوئی آداب کوئی لاجک تو ہوتی, مجھے پتا چلتا. چل کے آیا قدم اندر, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا بدل دو, دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے, یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے, اگر تالا کھلا ہوا ہے تو چابی کس کو لگا رہا ہے؟ کچھ کہتا نا, پھر کہتا کہ دایاں قدم نہیں رکھو, ایسے آؤ, پھر آ کر کے چلیں, کچھ پتا ہوتا جناب یہ رفل یدین جو ہے نا شروع والی ایسے والی ہے, ایسے والی, یہ نہیں ہے, اب ہم رفل یدین کریں گے ایسے ایسے. چلو میں مانتا کہ کندھے جو ہیں وہ تھکا ہوا ہے, بندہ جو ہے نا ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہا ہے, کچھ بات تو ہوتی. میں مسجد نبوی میں تھا, میرے ایک دوست تھے سبز پگڑی والے, نماز پڑھی اس میں ساری, پوری نماز کے بعد جو آخری ان کا فعل تھا وہ ذرا دیکھنے والا ہے, یوں رکھا ہو, اور ان کے باقاعدہ یہ گردن سے کڑا کے نکل رہے تھے. جب انہوں نے سلام پھیر لیا, میں نے کہا یار کوئی لکوے شکوے کا چکر ہے؟ کہتے نہیں جی اصل میں نا ہم نے نماز کی لاجک سیکھی نہیں ہے, نماز بیسیکلی ریاضت تھی, نماز ورزش تھی, نماز یوگا تھا, نماز یہ تھی, نماز وہ تھا, آخر بلا وجہ تو نہیں ہے کہ صرف ایسے السلام علیکم. آپ لوگوں کی طرح ہم ایسے نہیں رکھتے جیسے آپ گردن اکڑ, ہم پورے ہمارے استاذ نے سکھایا, معلم نے سکھایا, سلام کے طریقے چلے, کوئی نکالے, کوئی لاجک تو دی نا کہ یہ جو ہے نا اس شہادت والی بائیں ہاتھ کی شہادت والی ہوئی, اس کو بھی وہ شہادت والی سمجھتے ہیں, اور اس کو انگوٹھے کو ادھر رکھیں, یہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی اس انگوٹھے پہ رکھیں, اور پھر آپ نے گردان پڑھنی ہے, کبھی سفر ٹوٹے گا نہیں. المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ. چلے کو لاجک تو دی اس نے, میں نے کہا چلے تیرا سفر ٹوٹا نہیں, سسٹم جاری و ساری ہے, رکاوٹ بنے نہیں, اللہ کرے تیرے مدینے کا سفر ایسے جاری و ساری رہے. اور جب تم مدینے پہنچے, مدینے جا کے اس مسجد نبوی میں تجھے مدنی سرکار کا نماز کا طریقہ ادا, ختم نبوت کی مور, ڈھنگ رنگ, سیرت و صورت جو ملے اس کو لے, لیکن یہ نہ ہو کہ اذان ہو جماعت ہونے لگے, اٹھے اور لیٹرین چل لیٹرین ہو جائے. یہاں پر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مسجد میں آئے, رفل یدین میں کوئی نفس تھا تو چینج کر کے دینے لگا تھا, ہاتھ باندھنے میں کوئی معاملہ تھا کہ پہلے طریقے جو ہے وہ سارے ناقص, اب جو ہے ہاتھ یہاں نہیں باندھا جائے گا, ہاتھ یہاں رکھا جائے گا. چلے میں مانتا یار اس نے کچھ جدت دی ہے. اچھا نماز پڑھنے لگا ہے, ثنا نہیں پڑھنی, سبحانک اللہ اس میں یہ مسئلہ ہے, وَبِحَمْدِکَ میں یہ پرابلم ہے, وَتَعَالَى جَدُّکَ میں یہ مسئلہ ہے, وَتَبَارَكَ اسْمُکَ کے اندر یہ مسئلہ ہے, وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ میں یہ پرابلم ہے. یہ جو ترتیب ہے میں اس کو وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پہلے کیا جائے گا, کیونکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے, یہ باقی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. یہ اعوذ باللہ میں کوئی مسئلہ تھا, یہ تسمیہ میں کوئی پرابلم تھی, یہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں تھی, تو کوئی بڑی آیت کوئی چھوٹی لگا جاتا, یا اسی طرح کہتا کہ یار قل هو اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو ہے وہ پڑھی جائے, 3 آیات ہیں. تھوڑی ہے نبی کی تعریف ہے, یہ چلے وہ نہیں تو یہ پڑھا جائے, چلے کچھ تو دیتے. نماز کا انداز بدلتا, تو رکعتیں چینج کرتا, کہتا کہ یار بڑا مشکل ہے, بڑی پرابلم ہے, لوگوں کو حل تو ملتا. میرے ساتھ ایک رانا جی ہیں, استاذ ہیں ماشاءاللہ, حج کرنے گئے, حج کے واپسی پہ آ کے مولے دو کے کہنے لگے میں نہیں اس رب کو مانتا. ہم نے کہا کیا ہوا؟
کہنے لگے لے فجر ویلے 4 رکعتاں ساری رات ریسٹ کر کے سو کے اٹھی دا ہے فریش 4 رکعتاں پائیاں تو جیڑے ویلے تھکے آئی دا ٹیوشنہ پڑھا اکیڈمیاں پڑھا پیپر چیک کر مارکنگ کر اور جب ہم یہاں آتے رات کو 17 رکعتاں پڑھو جی ماں کو خیال ہوتا ہے کہ پتہ آرام کر لے ریسٹ کر لے وہ رب ہو کے جو ماؤں سے بڑھ کر کے مہربان ہے اسے نہیں پتا تھا نہیں مانتا میں ایسے دین کو نہیں ہے یہ دین لاجک مانگی اس نے سٹاف نے فیصلہ کیا پتھر مار کے مار دیا اس نے اتفاق باجی فرنٹ سے بیٹھ کے ناراض نہ ہو آپ میرے لیے ہیں جی فرنٹ پہ سونا منع ہے تو یہ چیزیں بھی منع ہے جی رانا جی کہنے لگے کہ نہیں مانتا مارنا ہے مار ڈالو جو کرنا ہے کر ڈالو میرے ذہن میں کوئی لاجک ڈالو کوئی دلیل ڈالو کہ رات کو 17 رکھتے دن کو 4 رکھتے نہیں مانتا میں ایسے دین کو میں نے ہاتھ پکڑا میں نے کہا رانا صاحب تسی سچے ہو ہم سب جھوٹے ہیں مولوی تو کہتے تھے پتھر مار دینا میں نے کہا نہیں آپ بالکل سچے ہیں رب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رات میں 17 رکعتاں عشاء ویلے پا دے سویرے 4 پوے اللہ نہیں ایسے اللہ نے کیا ہی نہیں میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں کیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے میں نے کہا جی معبود تو عشاء کی 4 رکعتیں دی ہیں مسجد 2 جا کے سنتے گھر میں اس کے بعد آپ کی نیند ہے تو کہندے ہیں جڑیاں باقی میں نے کہا یہ 11 رکھتے سو کے ریلیکس ہو کے اٹھ کر کے پچھلے پہر رات کے پھر آپ نے پڑھ لی ہیں 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں کہتے ہیں 17 میں نے کہا وہ بھی قسطوں میں ہیں کہندہ اچھا میرا بل بہت آ جائے گا تو میں قسطاں کراواں تو کر دیں یہ مولویاں نے ساری قسطاں کٹھیاں کر کے تیشا والے جڑ دیتی ہیں اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتا ہے نماز پہ لگا ہوا ہے کوئی لاجک تو ہوتی کوئی دلیل تو ہوتی جناب فرض جو تھے یہ مغرب کے وقت 3 کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کو 4 کیا جا رہا ہے یا یہ 3 کو بھی 2 کیا جا رہا ہے کیونکہ صبح میں تمہید بھی 2 کی شام میں اختتام بھی 2 کا چلیں کچھ تو ہم کہتے ہیں یار تو فرق تو کیا ہے نا لایا تو ہے اچھا یہ 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پھیرا اور لگا دیتے تو ہو جاتی جاندے جاندے اینا تے کہہ جاندہ نا کہ چلو جاؤ یار میں ایک پھیرا لایا میں نو ٹیچی نے کیا اللہ نے کہہ چھڑے اب پنجے گئی چلے ہم کہتے بھی کچھ جدت لے کے آیا ارے بات زکاة کی ہوتی پیمبر نے 2.5% لگایا تو نے کچھ ٹیکس کم یا بڑھایا ہوتا یا اس کی لاجک دی ہوتی اونٹوں میں اتنی زکاة ہے کچھ سیٹ اپ چینج کیا ہوتا نیا زمانہ نئے تقاضے اونٹوں کے اندر جو ہے بکریوں کے اندر گایوں کے اندر فصل کے اندر وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ تو نے کہا ہوتا کہ چلو 6 مہینے کا ٹائم تو اور دیتا پڑھو لے پار لو کھا پی لو اگلی فصل تک جیڑا نا اس پیغمبر نے بھی تو ساتھ دیا تھا میں یہ کر لیتا ہوں لیکن میں نے ڈھونڈا کتاب الزکاة میں ایسا کچھ نہیں ملا میں کتاب الصوم میں چلا گیا کہ جناب 17 گھنٹے کا لمبا روزہ گرمیوں کے دن ہے چلے اس کے اندر کو اس نے نئی جدت دی ہو کہ فجر سے نہیں طلوع شمس سے شروع کر دیتے ہیں ادھر جو ہے غروب آفتاب تک نہیں چلے اثر تک کر دیتے ہیں ٹائم تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے پہلے ٹیسٹ میچ دیکھتے تھے کتنے لمبے پھر اس کو 50 اوور میں دیکھا گیا T20 کیا گیا 10 کرا گیا چلے کوئی جدت تو آئی کوئی سمجھ تو آئی لاجک تو ملی ارے رمضان میں تو نے کچھ نیا دیا ہوتا کہ چلیں روٹی شوٹی کھا لیا کرو پانی رہنے دیا یا پانی شانی پی لیا کرو روٹی رہنے دو جوس چلے گا بھوک ہڑتال میں جوس کی اجازت ہوتی ہے نا باقی کچھ نہیں کھا سکتے چلیں جی آپ جوس پی لیا کریں فریش پی لیا کریں یہ وہ والا لے لیا کریں تو نے کچھ نیا کیا ہوتا کتاب الصوم میں لایا ہوتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الصوم کے بارے میں کبھی پڑھ کے لوگوں کو کہتا کہ ٹھیک ہے یار اس نے کچھ جو عقل مندی اور دانائی کی یا حالات کے تقاضوں کی بات کی ہے لیکن کملے کا کملہ نکلا جھلے کا جھلا نکلا اور اسے سمجھ نہ آئی کتاب الحج میں دیکھا کتاب جو ہے وہ نکاح میں دیکھا کہتا نا چل یار جڑا 6 کلمے والا تے بوجھ ہلکا ہو گیا اب جو ہے نا 2 نکاح کتوں بندہ لبدا پھر چھڈو پرے 2 نکاحاں دی بھی لوڑ نہیں ہے گواہاں دی جڑے نکاح چ جاو قبول نہ قبول منڈے تے بہت بھارا ہوندا بیچارے دے پسینے چھٹ رہے ہوندے وہ کتوں کہے چلو اینو اپے اشارے نال قبول ہے جو چپ رہے تے اینو دی اجازت سی ارے چلے میں کچھ تو کہتا نا تو نے نرمی کری ہے تو نے جدت دی ہے تو کوئی نیا لے کے آیا ہے ہاں تقاضا تھا حلال کا اور فساد باقی کا تو کہتا نا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج
نوجوانوں جب قوت با پیدا ہو جائے، جوانی کا پانی اندر جو ہے وہ پوری انگڑائی لینے لگے، تم جوڑے بناؤ، نکاح کرو، شادی کرو۔ اے کہندا چھٹو یار، کتھوں بندہ لبے کڑیاں، کتھوں لبے منڈے، آج جڑے نے منڈے ہی نہیں لبدے، کڑیاں لوگی لئی پھردے نے، لہٰذا نائی کول جاؤ، جا کر کے چھوٹے ہوتے ہوئے ختنہ کرایا تھا، اب جو ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کام برابر کر دو۔ کیا جھنجٹ، کیا جھگڑے، کیا رنگ مرید کہلوانا، کیا چڈو کہلوانا، کیا لائلہ کہلوانا، کیا جو ہے وہ ساری زندگی لڑائی میں، عذاب میں، جھگڑوں میں گزار دینا، کیا مولوی لگے ہیں تقریریں کرنے اور سمجھانے پہ کہ جناب گھر کیسے آباد کرنے ہیں، گھر کیسے بچانے ہیں، کیسے ان کے اندر سکون لانا ہے، کیسے عمل لانا ہے، کیسے ان کو اجڑنے سے، برباد ہونے سے بچانا ہے۔ بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ میں مانتا کہ جناب بڑی لاجک دی ہے، یہ مرد کو مرد نہیں رہنے دیا جائے، بلکہ بڑے مزے کے ساتھ جیسے ہیجڑے رہتے ہیں، گزرے رہتے ہیں، لہٰذا سارا زمانہ کائنات ایسے کر دی جائے، آپریٹ کر دیا جائے، سرجن بٹھا دیے جائیں، جیسے چپے پہ یہ آپ کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، کوئی قطرے دے جاتا، کوئی جڑی بوٹی بتا جاتا، حکیم صاحب تو ساتھ تھے، کوئی اور سیٹ اپ دے جاتا، میں مانتا، لیکن ایسے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے پوری احادیث کے ایک چیپٹر کو چیک کر کے دیکھا، اس بندے نے کچھ نیا دیا، اینا کام کیتا، جہاد نہ کرے ہو، جے لڑن والی گلاں چنگیاں نہیں۔ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور آخری گزارش، جائیے ڈھونڈیے، چلے یہی مانتا توحید کا کوئی نیا تصور دے دیتا، عقیدہ توحید کا ہی تصور دے دیتا۔ عجیب پاگل تھا، دیوانہ تھا، مجنون تھا، میں کہوں تو اچھا نہیں لگتا، اپنوں کی زبانی اپنی قلم اور اپنی تحریر لکھ بیٹھی کہ ہاں میں اپنے گریبان میں حسین جیسے سینکڑوں لیے پھرتا ہوں۔ یہ جملہ لکھا اس نے۔ جب لوگوں نے ڈھونڈا کہ یہ گریبان میں ہزاروں سینکڑوں کیا لیے پھرتا تھا، تو بیچارے نے نیچے سے سلوکہ پہنا، سلوکہ سمجھ دیا، نئے دور کو کیا پتا کہ سلوکہ کیا ہوتا ہے۔ پوچھو جے بابے ہیں 10-12 جیباں کنیاں ساریاں تو تھلے بنینڈ ہے پایا، ادھر بھی جیب، لمبی جیب، اتھے زیب، ادھر بوجھے شوجے لگے کہ جناب کام پہ جانا ہے، آڑتی ہیں، سارا کچھ ہے، پیسے اوپر سے کوئی نکال نہیں لے، ایسے ویسے کر کے وہ پہنا ہوا، ماشاءاللہ یہ ادھر گریبان کٹ لگا ہوا، ادھر کٹ لگا ہوا، اور ماشاءاللہ جناب کو شوگر تھی، ادھر گڑ رکھتے تھے، اور جناب کو سلسل بہت پیشاب رکتا نہیں تھا، ادھر بٹے اور جو ہے وہ دھیمے اٹھا کے رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں مالیہ قولیہ کا معاملہ اور بھول اور نسیان کا چکر بھی یہ تھا کہ ادھر سے جناب نکالا، گڑ نکالا، پتہ ہی نہیں چلا گڑ ادھر ڈالا تھا کہ ادھر ڈالا تھا، وہ دنال بٹوانی کر لئی، پھر ڈال لیا، بھول گئے کیتی ہے کہ نہیں کیتی، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ روڑے شوگر لو ہونے لگی، بیچ میں رکھا تھا کہ اگر کوئی ہو تو جلدی سے ٹافی شوگر منہ میں ڈال لینا، وہ وٹے کاٹ کے منہ پا، اور معاذ اللہ پھر ظالم کیا کہتا ہے کہ میں اپنے گریبان میں سینکڑوں حسین جیسے لیے پھرتا ہوں، اس کی گھٹیا حرکت پر، جملے پر، گفتار پر، ان الفاظ کے اوپر جتنی مذمت کی جائے، جتنا گرا ہوا کہا جائے، آل بیت اطہار، رب کی توحید، انبیاء اور پیغمبروں کے بارے میں ہذیان بکنے والا کیا نبی کے بارے میں ایسے بولتا ہے؟ چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، پورے انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کا دوسرے نبی کے بارے میں ایک جملہ دکھا دیجئے جو گالی گالی، لیکن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں بھی قصبی تھی، 3 نانیاں بھی قصبی تھی، کوٹھے والی تھی، گناہ کرتی تھی، زنا کرتی تھی، جرم کرتی تھی، پیسہ کماتی تھی، ماں یوسف ترکار کے ساتھ تھی، عوارہ پھرتی تھی معاذ اللہ، اور پھر جو ہے وہ حمل ہو گیا، 7 مہینے کا ہو گیا، قوم نے نکاح پڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ یا روح اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ یوسف زجار کے غلط بیٹے ہیں، اور اسی لیے فطرت کے اندر یہ تھا، کنجریوں سے تیل ملواتے تھے، کھاؤ تھے، ڈپو تھے، جھوٹے تھے، معاذ اللہ کیا کچھ نہیں بولا اس ظالم نے، اس کو نبوت کا تاج دے دیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، وہ جو ہے پاکیزہ گفتگو، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری چیزیں اس ایک آدمی کے ان جملوں کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیام، وہ خیر الانام کی گفتگو، وہ امت کے نام جو آپ نے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک حصے، ایک ایک کیفیت میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے ختنے کے بارے میں کوئی نئی جدت دی ہو، کیونکہ ٹیکنالوجی اب دن بدن نئی سے نئی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے دور میں صرف نئی کوا دکھاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات نئے نئے انجیکشن، نیا نیا سیٹ اپ جو ہے وہ سن کرنے والی چیزیں، تو اس نے بھی اپنے دور میں دیا نہیں، نیل بٹا نیل زیرو۔ اس لیے اگر کہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا بیٹھا دائیں بائیں ختم نبوت کی بات کرے اور پھر کہے کہ جناب یہ نبی ہیں، یہ پیمبر ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ مرسل ہیں، یہ مسیح ہے، یہ موعود ہے، ان کی یہ خوبیاں ہیں، یہ جو ہے، تو ذرا پوچھئے، ذرا لاجک ہی دے دیجئے۔ چلے باقی تو آپ کو کتاب اللہ کی آیات دلیل نہیں لگتی، احادیث دلیل نہیں لگتی، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا مواد اور سامان لگتا ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ ایسے لگتا ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں نبی، یہ مرزا جو ہے تمہارا، یہ رب کی کبھی بیوی بھی بن جاتا ہے۔ اچھا شوق بھی نرا لیتا ہے، دو شوق بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں، شوق بھی نرا لیتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جو ضدی ہوتا ہے، ضدی بھی ہوتا ہے تے ہر شاید مل مارن والا بھی ہوتا ہے۔ وڈے بھائی دا سائیکل پھڑ کے اتنے بیٹھ جو روئی میرا ہے، گاڑی کی چابی پکڑ کے امی میں لینی ہے، ابے کا مال بھی میرا ہے، امی کا دوپٹہ لے کے امی لیڑا میرا ہے، بہن کی پونی پکڑ کے پونی میری ہے، یعنی جو ملتا ہے نا گھر میں وہ سب میرا ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی اس مرض کا بھی شکار تھا، کہتا ہے آدم بھی میں، نوح بھی میں، یعنی کوئی نبی نہیں چھوڑا جس کا اس نے نام لیا، سب میں۔ ایتھے بہ کے کو کہے نا ڈی پی او بھی میں، کمشنر بھی میں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی میں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی میں، وزیر اعلیٰ پختونخوا بھی میں، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی میں، وزیر اعظم عمران خان بھی میں، صدر غلام بھی میں۔ میرے کہتے تھوڑی دیر بعد جڑی ہے نا جی انتظامیہ کے حساس ادارے حرکت آ جان گے دی میں تو کڑی ہے، کیا خیال ہے کہ لیکن عجیب مسلمان ہیں، اس مرض سے بھی اس کو نہیں پہچان سکے کہ اس کی میں پتہ نہیں کتنی جگہ چلے، اور اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اللہ کی بیوی بھی میں، اور رب نے جو ہے وہ قوت رجالی کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ وہ بھی میں، اور جو حاملہ ہوئی وہ بھی میں، اور جو اندر سے کاکا پیدا ہوا وہ کاکا بھی میں، یعنی ہر جگہ میں۔ پھر اللہ کا عرش بھی میں، اللہ کا عرش بھی میں۔ قادیان میں آ کے سرخ اور سفید، اچھا پینسلیں رکھی ہوتی جیب میں رکھے اور سائن کر جاتا، کہتے یہ جو نیلے سے میں نے لکھا ہے اور سرخ سیاہی سے اللہ آ کے سائن کر گیا ہے، یہ کملہ ظالم خود کو اللہ کہتا تھا۔ اور پھر عرش پہ جو براجمان ہے وہ بھی میں، ہر چیز ہی میں۔ اور یاد رکھیے یہ مرزائی جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ سے مراد اس کا مرزا ہوتا ہے، اور جب محمد رسول اللہ کہہ کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ محمد، جب اس نے دعویٰ کرا تھا کہ محمد بھی میں، آمد بھی میں، تو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، دھوکے دے دے کے لوگوں کو یہ سب کچھ ایسے جعلی ایجنٹوں کی طرح اٹھے اور اٹھ کر کے وہ دین کا ستیہ ناز کرا، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول لے لیا کہ چلے جی نوکری ملے گی، چھوکری ملے گی، جرمنی چلے جائیں گے، کینیڈا چلے جائیں گے، ویزا مل جائے گا، دنیا دیکھ آئیں گے۔ ارے تو نے یہاں سے ویزے لے کر کے قبرستان جانا ہے اور اللہ کے اگلے جہانوں میں پہنچنا ہے، اور وہاں جا کر کے حساب و کتاب ہونا ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو، اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو ضائع مت کرنا۔ عقیدہ ختم نبوت کو لے کر کے جاگتے رہیے، پہرے دیتے رہیے، چوکیدار بن کے، سپاہی بن کے، نگران بن کے، معاون بن کے، داعی بن کے، مبلغ بن کے، ایک فرد جاگے اور اس طرح کے گماشتوں کی ان کے ہاتھ، ان کی زبانیں روکے، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور یہ کانفرنس آپ کو اپنی وساطت سے یہ پیغام دیتی ہے کہ ختم نبوت کا تاج صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا، ان کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کے در بند ہیں اور یہ بند رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی پہ ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔